أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरतुल हज आयत नंबर 23 से आयत नंबर 33 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। तो सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा।
اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسان بنائے اور صحیح طریقے سے ترجمہ اور تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل، داخل کرے گا، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کہاں داخل کرے گا؟ جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کی نیچے سے، الانہار، نہریں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، یحلون، وہ سب پہنائے جائیں گے یا ان سب کو پہنایا جائے گا، فیہا، ان میں، من اساویرا، کنگن، من ذہب، سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا، اور موتی، ولباسہم، اور ان کا لباس، فیہا، ان میں، حریر، ریشم کا ہوگا۔ یعنی دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کی نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا، اور جہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وہدو، اور ان سب کو ہدایت دیا گیا ہے، وہ سب ہدایت دیے گئے ہیں، الی الطیب من القول، پاکیزہ بات کی طرف، الطیب من القول، پاکیزہ بات یعنی توحید کی طرف۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی جو ہے پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی۔ وہدو، اور وہ سب ہدایت دیے گئے، الی صراط الحمید، تعریفوں والے رب کے راستے کی طرف۔ اور وہ اس اللہ کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ویصدون، اور وہ سب روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور حرمت والی مسجد سے، الذی، جو کہ جعلناہ، ہم نے بنایا اسے، للناس، لوگوں کے لیے، جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے، سواء، برابر ہے، العاکف، کہ مقیم ہو، فیہ، اس میں، والبادی، اور باہر سے آنے والا ہو۔ یعنی جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہے۔ ومن، اور جو، یرید، ارادہ کرے گا، فیہ، اس میں، بِإِلْحَادٍ، کجروی کا، بظلم، ظلم کے ساتھ، نذقہ، ہم مزہ چکھائیں گے اسے، من عذاب علیم، دردناک عذاب کا۔ اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، وَإِذْ، اور جب، بَوَّأْنَا، ہم نے مقرر کر دی، لِإِبْرَاہِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ،
मकान अलबैती, बैतुल्लाह की जगह, अल्लाह तुशरिक, कि तू शरीक न ठहरा, भी मेरे साथ शैआ, किसी चीज को। और याद करो वो वक्त जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस घर की जगह बता दी थी और ये हिदायत दी थी कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना। वताहिर, और पाक कर देना, बैतिया, मेरे घर को, लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए, वल्काइमीना, और सब क़याम करने वालों के लिए, वरुक्काई, रुकू करने वालों के लिए, सुजूद, सजदा करने वालों के लिए। मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक रखना जो यहाँ तवाफ करें, इबादत के लिए खड़े हों और रुकू सजदे बजा लाएं। वअद्दिन, और तू ऐलान कर दे, फिन्ना से, लोगों में, बिलहज, हज का, और लोगों में हज का ऐलान कर दो। या तू का, वो सब आएंगे तेरे पास, रिजालन, पैदल, वाला कुल्ल ज़ामिरिन, वाला कुल्ल ज़ामिरिन, और हर दुबले पतले ऊंट पर, यातीना, वो सब आएंगे, मिन कुल्ल फज्जिन अमीकिन, हर दूर दराज रास्ते से। लोगों में हज का ऐलान कर दो कि वो तुम्हारे पास पैदल आए और दूर दराज के रास्तों से सफर करने वाली इन ऊंटनियों पे सवार होके आए जो लंबे सफर से दुबली हो गई हों। लियशहदू, ताकि वो सब हाजिर हों, मनाफिअ लहुम, अपने फवाइद में, वयज़कुरू, और वो सब जिक्र करे, इस्म अल्लाह, अल्लाह का नाम, फी अय्याम मालूमातिन, मालूम दिनों में, ताकि वो सब हाजिर हों अपने फवाइद में और वो सब जिक्र करे अल्लाह का नाम, फी अय्याम मालूमातिन, मालूम दिनों में, अला मा रज़क़हुम, उस पर जो उसने दिया रिज्क उन्हें, मिन बहीमतिल अनाम, यानी पालतू चौपाओं में से। फकुलू, तो तुम सब खाओ, मिनहा, उनमें से, व अतइमू, और तुम सब खिलाओ, अलबाइसा, तंगदस्त यानी भूखे को, अलफकीर, मोहताज को, ताकि वो उन फवाइद को अपनी आंखों से देखे जो उनके लिए रखे गए हैं और मुतय्यन दिनों में उन चौपायों पे अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उन्हें अता किए हैं। चुनांचे मुसलमान उन जानवरों में से खुद भी खाओ, मुसलमानों खुद भी खाओ और तंगदस्त मोहताज को भी खुद खिलाओ। तुम यक़ज़ू, फिर चाहिए कि वो सब दूर कर दे, तफसहुम, अपने मील कुचेल, वलयूफू, और चाहिए कि वो सब पूरा करे, नुज़ूरहुम, अपनी नजरें, वलयतवफू, और चाहिए कि वो सब तवाफ करे, बिलबैतिल अतीक, कदीम घर का, बिलबैतिल अतीक, कदीम घर का, ज़ालिका, ये, वमन युअज़्ज़िम, और जो ताज़ीम करेगा, हुरुमातिल्लाहि, अल्लाह की हुर्मतों की, फहुव खैरुन लहू, तो वो बेहतर है उसके लिए, इंद रब्बिही, उसके रब के नज़दीक। व उहिल्लत लकुमुल अनआम, और हलाल किए गए, लकुम, तुम्हारे लिए, अल अनआम, चौपाए, इल्ला, सिवाय उसके, मा युतला अलैकुम, जो तिलावत की जाती है, पढ़े जाते हैं, अलैकुम, तुम पर, फज्तनिबू, तो तुम सब बचो, और रिजसा, नापाकी से, इनल औसानी, बुतों की, वज्तनिबू, और तुम सब बचो, कौल ज़ूर, झूठी बात से, और तुम सब बचो झूठी बात से, हुनफा लिल्लाह, यकसू हो कि अल्लाह के लिए, गैर मुशरिकीना, ना सब शरीक ठहराने वाले हो, भी उसके साथ, यानी तुम यकसुई के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुख करो, उसके साथ किसी को शरीक ना मानते हुए। वमन युशरिक, और जो शरीक ठहराएगा, बिल्लाहि, अल्लाह के साथ,
फकअन्नमा, तो गोया कि खर्रा, वो गिर पड़ा, मिनस समाई, आसमान से, फतख्तफुहु, तो उचक ले जाएंगे उससे, अतैरु, परिंदे, औ तहवी, या गिरा देगी, बिही, उसको, अर्रीहु, हवा, फी मकानिन सहीक, किसी जगह में दूर, फी मकानिन सहीक, किसी जगह में दूर, ज़ालिका, यही बात है, वमन युअज़्ज़िम, और जो ताज़ीम करता है, शआइर अल्लाह, अल्लाह की निशानियों की, फ़इन्नहा, तो बेशक ये, मिन तक़वल क़ुलूब, दिलों के तक़वा से है, लकुम फ़ीहा, तुम्हारे लिए इनमें, मनाफ़िअ, फ़वाइद है, इला अजलिन मुसम्मा, एक मुकर्ररा वक्त तक, लकुम फ़ीहा मनाफ़िअ इला अजलिन मुसम्मा, तुम्हारे लिए इनमें फ़वाइद है एक मुकर्ररा वक्त तक, तुम्मा महिल्लुहा, फिर उनके हलाल होने की जगह है, इलल बैतिल अतीक, कदीम घर की तरफ, तुम एक मुअय्यन वक्त तक इन जानवरों से फ़वाइद हासिल करने का हक है, और फिर उनके हलाल होने की मंजिल जो है उसी कदीम घर यानी खाने काबा के आसपास है। तर्जुमा समझ में आ गया सबको? अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे, हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, खैर आफियत के साथ बगैर किसी रुकावट के कुरान का तर्जुमा और तफसीर मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, और मरते दम तक कुरान मजीद की तालीमात की खिदमत करने की, आम करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पहले जो हमने आयात तिलावत की, तर्जुमा और तफसीर पढ़ा, तो उसमें एक गुरोह का जिक्र आया था। तो आज दूसरे ग्रोह का जिक्र जो है, यानी अहले ईमान और अहले तौहीद का जिक्र कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि अहले कुफर और अहले शिर्क जो है, इसी तरह अहले ईमान और अहले कुफर, इन दोनों के दरमियान इनका मुकदमा क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और फिर वहाँ फैसला होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिरों के सरों पे खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, जो उनके पेट के अंदर मौजूद हर चीज को खाड़ के बाहर फेंक देगा, उनकी कालों को जलाया जाएगा और उन पर लोहे के हथौड़े बरसाए जाएंगे, और इस तरह वो जला डालने वाले अजाब में मुब्तला होंगे। उन पर ये अजाब हमेशा मुसल्लत रहेगा और इससे बाहर निकलने का कोई इम्कान नहीं होगा। कुरान मजीद का ये उसलूब बयान है
کہ جہاں کفار کا ذکر ہوتا ہے اہل ایمان کی بھی بات کی جاتی ہے، اور پھر دونوں گروہوں کی سزا اور جزا کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ آیت میں کفار کی سزا کا ذکر ہو گیا تھا، اب اس آیت میں اہل ایمان کے انعامات کا بیان ہو رہا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھا، اس کے نبیوں کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لے آئے، آسمانی کتب اور ملائکہ کو برحق جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ وعامل الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال بھی انجام دیے۔ اچھے اعمال میں بنیادی طور پہ عبادات اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ یہ چاروں عبادات ہر عاقل بالغ اہل ایمان پر فرض ہے اور اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ تمام مالی، بدنی یا مرکب عبادات، حسن اخلاق، خدمت خلق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی تمام باتیں نیکیوں میں داخل ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر دے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، اہل ایمان وہاں رہائش پذیر ہوں گے، اور ان کی زیب و زینت کے لیے یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں پر ان کو سونے کے کنگن جو ہے پہنائے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ان کے اعضائے وضو پہ زیور پہنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن ان سے اپنی خوشنودی کا اظہار فرمائے گا۔ وَلُؤْلُؤًا، اور ان کو موتیوں کے ہار بھی پہنائے جائیں گے، ان کو موتیوں کے ہار بھی پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر یہ انعامات فرمائے گا، ان کو کوئی دکھ اور پریشانی نہیں ہوگی، وہاں پر انہیں ہر طرح کی آسودگی حاصل ہوگی۔ دنیا میں سونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، لہذا جو اہل ایمان اس دنیا میں ان چیزوں سے محروم رہے تو یہ چیزیں انہیں جنت میں نصیب ہوں گی، اور جو آدمی دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔ یہاں پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ نے اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اہل جنت کا لباس ریشمی ہوگا، مگر حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں ریشم پہن لیا وہ جنت میں اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے کسی وقت دنیا میں ریشم پہن لیا اگر وہ جنت میں بھی چلے گئے تو وہاں انہیں ریشمی لباس نہیں ملے گا۔ بعض فرماتے ہیں مفسرین اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ریشم پہننے والے جنتی کچھ عرصے کے لیے جنت میں اس سے محروم رہیں گے، لیکن بالآخر ان کو بھی یہ لباس مل جائے گا۔ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایسے لوگ جنت میں ریشمی لباس سے محروم رہیں گے مگر انہیں اس ضمن میں کسی قسم کی تکلیف یا رنج یا کوفت نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں ریشم کی بجائے ایسا لباس پہنائیں گے جس سے وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ انہی خوش قسمت لوگوں کے متعلق فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، کہ ان کو پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دی گئی ہے، اور وہ پاکیزہ بات کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ دوسری صورت میں
اس کو قول ثابت یعنی پختہ بات بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور برزخ میں بھی، کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ صحیح صحیح جواب دیتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ قول ثابت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کلمہ ہی ہے۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ پاک قول سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی قرآن مجید کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں جس سے انہیں ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ معنی بھی درست ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ان کو اچھے اور پسندیدہ تعریفوں والے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ یہ راستہ ایمان اور اسلام کا راستہ ہے، توحید، اللہ کی شریعت اور اس کے دین کا راستہ ہے جو انہیں دکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضیات تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کے اہل ایمان جنت میں پہنچیں گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ کی تسبیح اور تحمید ان کی زبانوں پہ اس طرح جاری ہو جائے گی جس طرح کوئی انسان بے اختیار اور ارادہ سانس لیتا ہے۔ اسی چیز کو پاکیزہ قول فرمایا ہے جو تعریفوں والے پسندیدہ راستے پہ چل کے حاصل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار خصوصاً حرم پاک میں ظلم اور زیادتی کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کا ذکر آئے گا، حج اور قربانی کا بیان ہوگا۔ تو تمہید کے طور پہ حرم پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کی مذمت ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ میدان بدر میں کفار کے آنے کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک کر کفر کے راستے پہ ڈال دیا جائے، اسلام کی بجائے کفر کا پروگرام غالب بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا یہی مطلب ہے۔ والمسجد الحرام، وہ مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں۔ اس کی واضح مثال سن 6 ہجری کا واقعہ حدیبیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرہ کی غرض سے مدینہ سے مکہ آ رہے تھے۔ قربانی کے جانور 7 تھے، چند ایک کے علاوہ سب لوگوں نے احرام باندھ رکھے تھے، مگر کفار نے حدود حرم یعنی حدیبیہ کے مقام پر روک دیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ اتنا دور دراز کا سفر اختیار کرنے کے باوجود وہ اللہ کے گھر کی زیارت سے محروم ہو رہے تھے۔ مصالحت کی بات چیت ہوئی جس میں طے پایا کہ اس سال مسلمان بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں گے، البتہ آئندہ سال اس کی اجازت ہوگی، مگر وہ 3 دن سے زیادہ مکے میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اہل ایمان نے قربانی کے جانور حدیبیہ ہی میں ذبح کر دیے اور مدینے واپس چلے گئے۔ تو اس مقام پر مسجد حرام سے صرف وہ مسجد مراد نہیں جو خانہ کعبہ کی گرد ہے، بلکہ پورا حرم مراد ہے، جس کی حد جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام سے شروع ہوتی ہے۔ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں داخل ہے اور کچھ باہر ہے، اسی لیے کفار نے اسی مقام پر مسلمانوں کو روک دیا تھا۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ سے 9-10 میل کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ کی طرف سے حدود صرف 3-3.5 میل پر ہے، بعض اطراف سے 10 میل بھی ہے۔ یہ سارا خطہ حرم کہلاتا ہے، اور یہاں پر یہی مراد ہے کہ کافر لوگ حرم سے روکتے ہیں۔ حرم کے بعض مسائل بھی ہیں جو کہ اس کی حرمت پہ دلالت کرتے ہیں، مثلا حدود حرم میں شکار کرنا، درخت کاٹنا، خودرو گھاس کاٹنا، یہ سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرم پاک کی حرمت کا قانون الگ رکھا ہے۔ کوئی ممنوع فعل کرنے سے تاوان عائد ہوتا ہے۔
تو یہ بدبخت لوگ اس حرم پاک سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے برقرار دیا ہے، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے برابر قرار دیا ہے، برابر بنا دیا ہے، یعنی اس زمین پر تمام اہل ایمان کے یکساں حقوق ہے۔ اس اعتبار سے اس خطہ کو وقف کی حیثیت حاصل ہے۔ تو بھلا مشرکوں کو مسجد حرام سے روکنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كانوا اولیاء، یہ تو مسجد حرام کے متولی نہیں ہو سکتے، اس کے متولی تو متقی اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال حرم پاک کا خطہ تمام اہل ایمان کے لیے یکساں ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ العاکف فیہ والبات، وہ حدود حرم کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، سب کے حقوق برابر ہے اور کسی کو اس میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حدود حرم میں مقامات عبادت اور رہائشی مکانات کے حقوق ملکیت کے متعلق فقہائے کرام میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ دو حدود حرم میں جتنی بھی عبادات کے مقام ہے، مثلا مسجد حرام، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ اور میدان عرفات، جہاں ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں، وہ مقامات تو کسی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وقف ہے، اور جہاں کوئی چاہے داخل ہو کے عبادت کر سکتا ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ البتہ شہر مکہ اور اطراف کے رہائشی مکانات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدود حرم میں رہائشی علاقوں کی زمین تو ویسی ہی وقف ہے جیسی دوسری زمین، البتہ اس پر تعمیر کی گئی عمارت کسی کی انفرادی ملکیت ہو سکتی ہے، اور اس طرح مالک مکان اس کا کرایہ بھی وصول کر سکتا ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی زمین پہ عمارت تعمیر کرتا ہے، اسے عمارت کے علاوہ زمین کے حقوق ملکیت حاصل ہو جاتے ہیں، اور اس کے ثبوت میں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے صفوان بن امیہ کا مکان 4000 درہم میں خرید کر اسے قید خانے میں تبدیل کر دیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے کلی حقوق ملکیت حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، تو اس کے متعلق امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ملکیتی زمین پر مکان تعمیر کر لے۔ ظاہر ہے کہ عمارت تو تعمیر کرنے والے کی ہوگی، مگر زمین کا حق کی ملکیت اسے حاصل نہیں ہوگا جب تک وہ زمین کی قیمت ادا نہ کرے یا مالک کی اراضی کو راضی نہ کرے۔ حرم کا پورا خطہ چونکہ وقف ہے، اس لیے اس کی زمین کسی کی انفرادی ملکیت میں نہیں آ سکتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے کوئی مقامی آدمی ہو یا بیرونی، ہم نے خطہ حرم کو سب کے لیے برابر بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا مسئلہ بھی اس میں بیان فرما دیا، من یرید فیہ بإلحاد بظلم، جو کوئی اس مقدس خطے میں ظلم اور شرارت کے ساتھ کجروی اختیار کرے گا، شرک، کفر، بدعت، قتل و غارت اور معاشی کا ارتکاب کرے گا، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ بعض اوقات خطے اور زمانے کے اعتبار سے اعمال کی جزا اور سزا میں فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنے کا اجر دوسری جگہ کی 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟
پھر بعض زمانوں میں گناہ کے ارتکاب کرنے سے اس کی سزا بڑھ جاتی ہے، جیسے حرمت والے 4 مہینے، تو اسی طرح ان پاک مقامات پہ گناہ کی سزا بھی ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اس پاک خطے کی حرمت کو برقرار نہیں رکھا۔ اسی طرح بعض افراد کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شرف بھی بڑا عطا فرمایا ہے، اور اگر تم کوئی برا کام کرو گی یضاعف لها العذاب ضعفین، تو تمہاری سزا بھی دگنی ہوگی۔ بہرحال فرمایا کہ جو شخص حرم پاک میں کجروی اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ پھر آگے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر کیا گیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ذرا اس واقعے کو دھیان میں لاؤ جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ شریف کی جگہ کو واضح کر دیا۔ آپ کے زمانے تک بیت اللہ شریف کی سابقہ عمارات یہ سیلاب کی نظر ہو چکی تھی، اس وقت تک اس کے نشان تک بھی مٹ چکے تھے، البتہ اس جگہ کا تقدس باقی تھا، لوگ وہاں آ کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں قوم عاد کا ذکر ہے کہ یہ قوم وادی دہنا اور یمن کے اطراف میں آباد تھی۔ ایک موقع پہ ان کے علاقے میں متواتر 3 سال تک بارش اور قحط پڑ گیا۔ انہوں نے اپنے رواج کے مطابق ایک وفد تیار کیا جو مکے کے اطراف کے پہاڑوں میں جا کے دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے۔ تو ان لوگوں نے بھی وہاں آ کے دعائیں کی۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اکثر انبیاء بھی اس مقام پر آ کے طواف کیا کرتے تھے، اگرچہ بیت اللہ کی عبارت موجود نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ اصل مقام کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس نے بیت اللہ شریف کی اصل جگہ پر سایہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا جس نے اس جگہ کو صاف کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اصل بنیادیں نظر آ گئی جن پر آدم علیہ السلام اور آپ سے پہلے فرشتوں نے یہ عمارت بنائی تھی۔ اب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اسی مقام پر بیت اللہ شریف کی عمارت اثر نو کڑی تھی۔ یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو واضح کر دیا اور پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا حکم فرمایا۔ پہلا حکم یہ دیا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ زمین پر محترم ترین خطہ اور قبلہ ہے، یہ گھر اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کے لیے ہے، اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ اس گھر کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید پر رکھی گئی ہے، لہذا اس کو شرک کی آلودگی سے پاک رکھو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے اور عبادت کرنے والوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ تو اس مقام پر کسی قسم کا الحاد اور گناہ کی بات بھی نہ ہو، چھے جائے کہ شرک جیسے ظلم عظیم کا ارتکاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس گھر کی طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا تھا، مگر مشرکین مکہ نے اس گھر کے اندر
اور در و دیواروں پہ 360 بت جو ہے وہ سجا رکھے تھے. تو اس نجاست کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی وساطت سے پاک کیا. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے زمانے میں بیت اللہ کو شرک سے پاک رکھا، مگر بعد میں آنے والوں نے اس کے تقدس کو پامال کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر یعنی بیت اللہ شریف کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. شرک کی باطنی نجاست کا تو پہلے ذکر ہو چکا ہے. اب فرمایا کہ حرم پاک ظاہری نجاست سے بھی پاک ہونا چاہیے تاکہ یہاں آ کر طواف کرنے والوں کو کوئی دقت محسوس نہ ہو. طواف بھی نماز کی طرح ایک عبادت ہے. جس طرح نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح طواف کے لیے بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد مطاف کا پاک ہونا ضروری ہے. تو نماز اور طواف میں اس قدر فرق ہے کہ نماز میں انسان بات چیت نہیں کر سکتا، جبکہ طواف کے دوران بوقت ضرورت کلام کر سکتا ہے. تو بیت اللہ کی طہارت طواف کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے. والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے بھی یہ پاکیزگی ضروری ہے. قیام سے مراد نماز کے لیے قیام بھی ہو سکتا ہے، اعتکاف بھی مراد ہو سکتا ہے، اور بیرونی علاقوں کے رہنے والوں کا ٹھہرنا بھی مراد ہو سکتا ہے. چونکہ بیت اللہ شریف اور حرم پاک کے دروازے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، لہذا ان کے قیام کے لیے اس کی طہارت بھی ضروری ہے. پھر فرمایا وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع اور سجود کرنے والوں یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی حرم پاک کی طہارت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی ظاہری اور باطنی طہارت کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو دوسرا حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، آؤ اس کا حج کرو. مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریم، یہاں کوئی آبادی تو موجود نہیں ہے، اس بے آب و جنگل میں تیرے گھر کے قریب ہم باپ بیٹے کے علاوہ کون ہے جو اس اعلان حج کو سن کے حج کرنے کے لیے آئے گا. اللہ نے فرمایا کہ تیرا کام صرف اعلان کرنا ہے. یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، لوگوں تم پہ اللہ نے حج کو فرض قرار دیا، تم اعلان کر دو. اس اعلان کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آواز روئے زمین کے تمام انسانوں تک، ماؤں کے رحموں میں موجود بچوں تک، اور پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری نسل انسانی تک پہنچائی. تو جس نے یہ آواز سنی وہ لبیک کہتا ہوا ضرور اس مقام تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حاضر نصیب فرما دے، مقبول حاضر نصیب فرما. مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر انسان نے اس آواز کو سنا، چاہے وہ اعلان کے وقت پیدا ہو چکا تھا یا بعد میں پیدا ہونے والا تھا، مگر ان کو اس کا ادراک نہیں ہے. اس مادی دنیا میں آ کے ہم بہت سی چیزوں کا ادراک کھو بیٹھے ہیں. سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسانی سے عہد الست لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح انسانی نے اس کا مثبت جواب دیا تھا کہ مولا کریم کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. اب یہ عہد کسی کو بھی یاد نہیں، یہ تو ارواح کی بات ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد بھی انسان کو پیش آنے والی بعض واقعات کا ادراک نہیں رہتا. مثلا کوئی آدمی بڑا ہو کے اپنے بچپن کی اس بات کو ذہن میں نہیں لا سکتا کہ اس نے پہلا حرف الف با تا یا کوئی پہلا لفظ کس سے سیکھا تھا، آخر اس نے بولنا لکھنا یہ کس سے سیکھا تھا، کس استاد سے، ماں سے، باپ سے، یا کسی بہن بھائی سے.
دنیا میں بڑے بڑے پروفیسر، دانشور، حکیم اور سائنسدان پیدا ہوئے، مگر اس بات کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اس طرح اعلان حج ہر ایک نے سنا تھا، مگر اب اس کا ادراک نہیں رہا، اور کوئی شخص یاد نہیں کر پاتا کہ واقعی اس نے کسی وقت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ اعلان سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم حج کا اعلان کر دو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا یاتوک رجالا، لوگ تیرے پاس حج کے لیے پیادہ بھی آئیں گے، بڑے ذوق شوق کے ساتھ لبیک لبیک پڑھتے ہوئے آئیں گے، پیدل پہنچیں گے۔ وعلی کل ضامر، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پہ سوار ہو کے بھی آئیں گے۔ پرانے زمانے میں تو اونٹ، گھوڑا، خچر وغیرہ کی سواریاں ہی تھی جن کا ذکر کیا گیا۔ اب تو جہاز وغیرہ یہ چیزیں ہیں، ان میں لوگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا یاتین من کل فج عمیق، لوگ تمہارے پاس دور دراز راستوں سے چل کر حج کے لیے آئیں گے، تم ذرا اعلان تو کر دو۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا کے کونے کونے سے لوگ جو ہے وہاں پہنچ رہے ہیں، اس اعلان پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کے طواف کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، لوگ تیرے پاس آئیں گے لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فوائد کی جگہ پہ حاضر ہو جائے۔ سفر حج میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے فوائد رکھے ہیں، کیونکہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس لیے اس کی ادائیگی میں اجر و ثواب، ایمان، اخلاص، بخشش، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جیسے روحانی فوائد جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیاوی طور پہ بھی یہ عظیم اجتماع بہت سے فوائد کا حامل ہوتا ہے۔ اس اجتماع میں دنیا بھر کے مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنے مسائل زیر بحث لاتے ہیں، مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور اس طرح ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کے زمانے میں مسلمان سیاسی طور پہ کمزور ہیں، دنیا میں ان کو اجتماعیت حاصل نہیں، ورنہ اس اجتماع سے بہت زیادہ مادی فوائد حاصل ہو سکتے تھے۔ پورا عالم اسلام مغلوب ہے، اس وجہ سے اپنی مرضی سے دنیا میں کوئی انقلاب مسلمان برپا نہیں کر سکتے۔ اب صرف اتنا بھی غنیمت ہے کہ فریضہ حج ادا ہو رہا ہے۔ عالم اسلام کے حکمران جو ہے فاسق، فاجر اور بے عمل ہے، ان کے پاس باتیں ہی باتیں ہیں، عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام، ایمان اور جذبہ خدمت جو ہے ان میں بالکل ہے ہی نہیں ہے، ذاتی مفادات، عیش و آرام پیش نظر ہے۔ اس لیے مسلمان بحیثیت مجموعی حج کے مادی فوائد حاصل نہیں کر رہی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے اس سفر حج کو بڑا بابرکت بنایا ہے، اس میں روحانی اور مادی فوائد رکھے ہیں۔ حاجیوں کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مویشیوں پہ معلوم دنوں میں اللہ کا نام ذکر کریں، یعنی وہاں پہنچ کر اللہ کے نام کی قربانی کریں، پیڑ، بکری، اونٹ، گائے، 4 قسم کے جانور ہیں جو انسان سے مانوس ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدی یعنی قربانی کے لیے مخصوص فرمایا۔ یہ جانور عمرہ، حج قران یا حج تمتع کے وقت قربان کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات دوران حج یا عمرہ کسی جنایت کے ارتکاب پر بطور دم بھی قربانی کرنا پڑتی ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ مخصوص دنوں میں اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی پیش کریں۔
تو فرمایا کہ اللہ کی عطا کردہ جانوروں کو اس کے نام پر قربان کر دو، فکلوا منہا، بس اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور ہر غریب اور محتاج کو بھی کھلاؤ۔ قربانی کا گوشت گھر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، غریبوں محتاجوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، جبکہ نظر کا گوشت اور دم کے طور پہ دی گئی قربانی کا گوشت قربانی دینے والا خود نہیں کھا سکتا۔ 10ویں ذو الحجہ کو قربانی کے بعد حاجی احرام کھول دیتے ہیں، نہا دھو کے عام کپڑے پہن لیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ قربانی کرنے کے بعد حجامت بنواؤ، ثم ليقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ وہ اپنی میل کچیل دور کر دے۔ ایام احرام میں حاجی صابن جو ہے خوشبو والا استعمال نہیں کر سکتا، بالوں میں تیل اور کنگھی نہیں کر سکتا، ناخن نہیں کٹوا سکتا، میل کچیل جم جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اب تم حلال ہو، نہا دھو کے میل کچیل صاف کرو، بالوں میں تیل لگا سکتے ہو، کنگھی کر سکتے ہو، نئے کپڑے پہن سکتے ہو، خوشبو لگا سکتے ہو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں۔ بعض لوگ منت مان لیتے ہیں کہ ارکان حج کی تکمیل پر نوافل ادا کریں گے یا روزے رکھیں گے یا کوئی اور نیک کام کریں گے، تو فرمایا کہ اگر کوئی صحیح منت مان رکھی ہے تو اس کو پورا کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ پرانے گھر کا طواف کرے۔ پرانے گھر سے مراد بیت اللہ شریف، اور طواف سے مراد طواف زیارت ہے، جو 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے 11ویں اور 12ویں تاریخ تک مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر 12ویں تاریخ تک بھی طواف زیارت نہ کر سکا تو تاوان آئے گا۔ البتہ اگر عورت جو ہے مجبور ہے، حیض کی حالت میں ہے، تو پاک ہونے کے بعد طواف کرے۔ تو حج کے 3 ارکان ہے، وقوف عرفہ، احرام اور طواف زیارت، ان کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص 9ویں ذو الحجہ کو دوپہر کے بعد غروب آفتاب تک ایک ایک لمحہ کے لیے بھی میدان عرفات میں ٹھہر گیا تو اس کا حج ادا ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحج عرفہ، وقوف عرفات اور طواف زیارت حج کے اہم ارکان ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ قربانی کرنے کے بعد نہا دھو کے بیت اللہ شریف کا طواف کرے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہ تفسیر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یہ آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33، ان 4 آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، تفسیر کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔